اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے قدسی حدیث ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، میرے ولیوں کو کوئی تکلیف دے گا تو میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، وہ مجھ سے جنگ لڑنے کو آ جائے۔ اگر وہی میرا ولی کو کوئی بھی تکلیف پہنچائیں تو مجھ سے لڑنے کے لیے بالکل تیار آ جاؤ۔ یہ ولیوں سے کوئی لڑتا ہے، میرے ولی سے کوئی بھی لڑے گا ان سے اعلان کرو، جنگ اعلان، ڈیٹ لگاؤ، فکس کرو، میچ ہے، آر پار کی لڑائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر یہ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے اعلان کرے میرا ولیوں سے مت لڑنا۔ میرا ولیوں سے لڑنے کا مطلب میرے ولیوں کو کوئی تنقیص تعلیم، ان کے حرمت احترام میں کمی نہ کرے، انہیں ان کے اعزاز میں یا ان کے شرافت میں قلت مت کرے، تنقیص مت کرے، توہین نہ کرے، اور ان کے جو اوصاف ہیں انہیں چھین کر بولے کہ ولی وہ جواب نہیں دیتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، اور ان کے سامنے جانے والے کو بدھ پوجا کرنے والے کو بنانا، یہ سب اصل میں ولیوں کو توہین کرنا ہی ہے، ولیوں سے دشمنی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی بابت ابھی آپ کو کچھ دلائل پیش بھی کروں گا۔ پھر اس حدیث میں آگے فرماتے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرے بندے میرے قریب تب ہوتا ہے جو فرض کیا تو فرضوں کو انجام دیتے سب سے پہلے، سب سے پہلے کوئی بھی ولی بغیر فرض کر کے کوئی ولی چھوڑ کے کوئی ولی نماز نہیں پڑھتے ولی ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی دعویٰ کرتے ہیں نمازیں پڑھیں گے نہیں، کبھی بولتے ہیں مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینہ میں پڑھتے ہیں، ایسا ولی ہوتا نہیں۔ ولی وہی ہیں جو اللہ کے مأمور ہیں اس پر جو ہے عمل تعمیل کرتے، فرما برداری پختہ کرتے، اور پنجگان اس میں اہم ہے۔ نماز اگر پنجگانے میں سے ایک بھی ترک کرتا ہے تو ولی بن نہیں سکتا ہے، تو یہ بات یقین ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، پھر وہ نفلیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ پہلے وہ فرض ادا کرتا ہے، پھر وہ نفلیں پڑھتے ہیں، جب نفل پڑھتا ہے نا وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، نفلوں پڑھتے ہیں تو میرے قریب ہو جاتا ہے، وہ میرا یاری دوستی کی طرح، قربی جبارگی کی طرح وہ آگے بڑھتا چلتا جاتا ہے۔ ولی وہ ہے جو فرض کے بعد وہ نفلیں کرتے ہیں، نفل جتنے زیادہ کریں گے دنوں رات میں کرتے 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 آپ اللہ کا ولی بنیں گے۔ ولی ایک ہی مرتبہ نہیں ہوتے، بہت مرتبہ۔ غوث اعظم کا مرتبہ تھوڑی ہمارے یہاں جو دکھنے والا ولی اور ولی، یہ مراتب کثیرہ ہے، الگ 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 ویرائٹی ہے، عالم بھی ویرائٹی ہے، سب ویرائٹی ہے نا دنیا میں۔ کوئی کمپیوٹر چلانے میں کامیاب ایک طرح تھوڑی 1000 طرف تھے، اسی طرح سب میں ڈفرینس ہے، اس میں بھی وہ ڈفرینس ہے۔ فرماتے وہ نفلیں کرتے ہیں تو میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ نفلیں گئے تو جو انہیں حکم دیا گیا وہ سب کرتے، پھر اس کے بعد مزید قربی جبارگی کی عبادتیں کرتا رہتا ہے۔ جو انہیں حکم نہیں دیا فرض کا وہ زیادہ ہی اللہ کی محبت میں کرتا رہتے ہیں، نفل نماز، نفل اور زکوٰۃ، نفل اور اعمال، یہ سب نفل ہو گیا، یہ اللہ نے فرض نہیں بنایا، وہ اپنے طرف سے کرتا ہے۔ اس طرح کا کام ہے جب وہ کرتا ہے تو وہ نفل ہو جب کرتا اللہ کا قریب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبد یتقرب الی بالنوافل احبہ، جب وہ نفلیں کرتے میں اسے پیار کرتا ہوں۔ پھر نفل زیادہ کرتے 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 پھر وہ میرا پیارا بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں انہیں پیار کرتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر وہ جو سنتا ہے نا، وہ اس کی جو سمائی جو سنائی وہ میں ہوں گا۔ پھر اللہ فرماؤ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وہ جو مشاہدہ کرتا ہے، اس کی جو بصیرت ہے، اس کی جو مشاہدت ہے وہ میں بن جاؤں گا، اور وہ اس کی جو دیکھنے کی طاقت میری طاقت میں رہے گی۔ پھر وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور وہ جو ہاتھ ہے اس کا وہ اللہ کا ہاتھ بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں گا اس کا ہاتھ۔ پھر فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے قدم، وہ جو چلنے والا قدم، وہ جب نفل کرتے کرتے میرے قریب ہو جاؤں گا تو میں بن جاؤں گا۔
پھر میرا بہت ہی قریب جوار رابطہ، جب میرا قریب جوار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر کچھ وہ مانگ رہا ہے مجھ سے، کچھ بھی مانگے مجھ سے، اور آتیتو، میں اس کو ضرور فراہم کروں گا، کچھ بھی مانگے مجھ سے میں دے دوں گا ضرور۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دوں گا۔ یہ حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ یہاں سمجھنے والی بات ہے، تو ہاتھ میں ہوں گا اور اس کے جو ہے پاؤں میں ہوں گا، یہ حدیث میں ہے نا، تو اس کی جو بیان میں ہمارے جو علماء کرام، یہ امام صحیح البخاری کی شرح امام ابن حجر العسقلانی رضی اللہ عنہ کا فتح الباری ہے، اس حدیث، یہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، یہ حدیث 6502 نمبر حدیث ہے صحیح البخاری کا، اس حدیث کو امام ابن حجر العسقلانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَدُ اسْتُشْكِلَ كَيْفَ يَكُونُ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا سَمْعَ الْعَبْدِ وَبَصَرَهُ، ادھر اشکال ہے، سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی سماعت کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بصیرت اور دید بینیاں کیسے ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ کسی کا پاؤں کیسے، ہاتھ کیسے ہو جاتا ہے، اور یہ باتوں کو جواب، اور فتح الباری میں ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کئی جواب ہے، الجواب انہوں نے فرماتے ہوئے من اوجہ، اس کی جواب بہت ہے، اس میں ایک جواب رابع ہوا، چوتھا وجہ کنت لہو فی النصرۃ، مدد میں انہیں مددگار بنوں گا، قسم ہی اس کی سماعت میں بنوں گا، وبصری اس کی بصیرت دیکھنے والے آنکھ میں بنوں گا، اور وہ اس کے ویدہ ورجلہ فی المعاونۃ علی عدوی، اس کی دشمن پر معاونت کرنے میں اس کا ہاتھ، پاؤں اور بصیرت، سماعت میں بن جاؤں گا، یعنی کہیں بھی ہو سنائی اس کو دور سے دے، اور دور ہو قریب ہو کوئی فاصلہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مدد ہوگی تو دور سے بھی وہ سنے گا، اور اس کے جو ہے دیکھنے والی طاقت کئی کلومیٹر دور سے بھی ہوگی، اور اس کے ہاتھ کئی کلومیٹر اور دور جانے کی طاقت بھی اس کو دستیاب ہوگی۔ یہ اس کا معنی ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی رضی اللہ عنہ اپنا فتح الباری میں اور لکھتے ہیں، اور اس میں امام خطابی کی ایک اور ثابت ہوا وجہ فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ عُبِّرَ بِذَلِكَ عَنْ سُرْعَةِ إِجَابَةِ الدُّعَاء، یہ بھی عبارت ہے ان کی دعا بہت جلدی اجابت ہوگی، وَالنَّجَحِ فِي الطَّلَبِ، ان کی طلب بہت جلدی قبول ہوگی، کامیاب ہوگی، یہ مطلب بھی ہے، ایسا بھی اس کا معنی ہے، ابن حجر العسقلانی رضی اللہ عنہ فرماتے۔ اب یہ حدیث کا معنی ولیوں کا اللہ تعالیٰ بے شمار اور بے حد بے پناہ قدرت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ میرے ولی سے تو دشمنی کرتا ہے، وہ میرا ہی دشمن ہے، اس سے میں لڑوں گا۔ اب ولیوں سے دشمن کرتا کون ہے؟ ولیوں سے دشمن بہت سارے، ولیوں کے جو مقامات کے لائق نامناسب باتیں ولیوں سے جو کرتا ہے وہ ولیوں کا مخالف ہے۔ بولتے اللہ کا ولیوں سے آپ اگر مدد مانگتے ہیں یہ تو ان کے لیے پوجا ہے، اور اگر ان کے کوئی تذکرہ کرتا ہے، عرس کرتا ہے، بولتے نہیں نہیں یہ شرک ہے، ایسے عرس نہیں منانا چاہیے۔ جب ہمارے نبی کے بارے میں ہم یاد کرنے کو تیار ہو جائیں گے، جب میلاد النبی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، یہ پرانے لوگ نہیں کرتے تھے، یہ بدعت ہے، تو ہمارے بزرگ کو ہر طرح تکلیف دینا، ان کے تذکرت یہاں رہنا ہی نہیں، ان کا ذکر کوئی کرنا ہی نہیں ہے، ان سے دشمنی رکھنا ہی ہے، وہی ہے اصلی جو اللہ کا دشمن، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ولیوں کو بے شمار طاقت ہے، یہ تو ثابت بھی حدیث میں آپ کا معلوم ہے۔ ولیوں سے مدد مانگنے کے بارے متعلق آپ سبھی کو معلوم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد، یہ ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر، ابن تیمیہ کے مشہور، سب سے پہلے استغاثے کو خلاف، استغاثہ اور توسل کے خلاف آواز جو اٹھایا تھا ابن تیمیہ ہے۔ وہ ابن تیمیہ وہ اکیلا پڑ گیا ہے، واحد ایک ہی شخص رہا اپنے سلف میں، ہجرہ 700 کے بھیتر 800 میں اس کا زمانہ ہے، اور وہ اکیلے کو واحد مولانا رہا،
اور استغاثہ توسل کے خلاف بولنے والا، ان کے خلاف بے شمار اپنے اسلاف اکرام علماء نے، اہل السنت کے اکابر علماء نے قلم باندھا بھی ہے، ان کی جو دعوے کو رد کرا بھی ہے، لیکن مضمون وہ نہیں ہے۔ بس فقط میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں، ولیوں کو بہت سنتے یہ صحابیوں کا زمانے کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو ابن کثیر سناتا ہوں۔ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت میں قرآن میں اللہ صاف فرماتا ہے اگر وہ لوگ اپنے نفس سے ظلم کیا، گناہ کیا تو جاؤکا، حضور، اللہ فرماتا ہے حضور سے، حضور آپ کے بارگاہ میں وہ آ جائے، آ جانا چاہیے، مالی لفظ ہے، آ گیا ہے، یعنی ضرور آنا ہے معنی، کیونکہ ماضی کو یہ معنی ہے، عربی گرامر میں یہ بھی ہے، اگر لفظ ماضی ہوتا ہے اس کا امر کا بھی، مالی دعا کا بھی معنی ہے، بہت سارا معنی ہوتا ہے، اسی میں ایک ہے کہ آپ کے بارگاہ میں ضرور آنا ہے۔ پھر کیا کرے وہ ظالم نفس سے جنہوں نے ظلم کرا، فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے استغفار طلب کرے، فاستغفر لہم الرسول، پھر حضور ان کے لیے دعا مانگے۔ اس آیت میں کبھی بھی ولی اللہ کے رسول سے وہ وفات میں نہیں، وفات کا بعد یہ آیت کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا اس وفات کا بعد نہیں چاہیے؟ کسی آیت میں ہے تو کوئی آیت کا ایک ٹکڑا ہی دنیا میں پیش کرے کہ وفات کے بعد جنہوں نے اپنا گناہ کیا حضور کا بارگاہ میں نہیں جانا ہے، اس آیت کے خلاف ایک دلیل پیش کرے۔ ایک غور طلب بات ہے، ہمیشہ ہم یہاں سے سکپ کرتے بھاگ جاتے ہیں، یہ سوال بہت غور طلب ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنے نفس سے ظلم کرے تو آپ کے بارگاہ میں آنا ہے۔ کیا فرمائے قرآن؟ آپ کے بارگاہ میں آنا ہے۔ اگر، میرا سوال ہے یہ، قرآن میں ہے یہ آیت ہے، غیر سنی ہمیشہ کہتا ہے قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے، ایک ہی سوال، قرآن فرماتا ہے جنہوں نے ظلم کرا نفس سے حضور کا بارگاہ میں آنا ہے۔ اب آپ بتائیں وفات کا بعد آنا ہے نہیں جانا ہے؟ آیت میں بتائیے، آنا ہے اللہ نے فرمایا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے، آپ کے انداز اسلام میں نہیں چلے گا، آیت میں بتانا ہے کہ وفات کے بعد یہ نہیں چلے گا، وفات کے بعد نہیں آنا، یہ آیت میں لکھا ہے۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیونکہ آنا ہے اللہ فرماتا ہے۔ جو غیر سنی وہابی، اہل وہابی، جو وہابی کو پیار کرنے والا، ہر طرح سے نام میں جو رہنے والا جو غیر سنی، وہ سب ان کا راستہ گمراہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہابی کو، ابن تیمیہ کو، انہیں سب کو علماء اور اسلاف کے بڑے علماء انہیں مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں، ان کے کتابوں میں ہے، وہ الگ دلیل، ابھی اس کے لیے میں ارادہ نہیں کرتا ہوں، میں اگر آپ کو انشاءاللہ ضرورت پڑنے میں الگ آپ کو میں صاحب دکھاؤں گا ان کی کتابوں میں، انہیں سب کو بڑے مانتے، بہت بڑے مجدد اور نئے ہیں، انقلاب والے وہ مانتے سب کو، عبد الوہاب کو بھی سب مانتے۔ اب ہمارا سوال، قرآن فرماتا ہے گناہگار حضور آپ کے پاس آنا، یہ بتائیں آپ کے پاس نہیں آنا، وفات کے بعد حضور کے پاس نہیں جانا ہے، آپ بول رہے آیت بتائیے، ایک آیت کا ٹکڑا بتائیں، وفات کے بعد میرے پاس جنہوں نے ظلم کیا نفس سے وہ میرے پاس نہیں آنا، یا حضور کے حدیث دکھاؤ، اس پر بتانا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھے گا میں قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں جواب دے دوں گا۔ ایسی آیتیں، ایسی کوئی وار بدھ پوجے کی آیتیں یہاں مت لینا، اسے سارے مفسرین میں اتفاق بولا، یہ سب جو ہیں جو لوگ بدھ کا پوجا کرتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، آپ انہیں پکاریں گے، ان بدھوں کو، اصنام کو، انداد کو، یہ سارے مفسرین میں انہوں نے یہی بتایا، وہ پوجا کرنے والوں کو بلائیں گے تو جواب نہیں دیں گے۔ اس آیت کو آپ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں، جو انبیاء کو، اولیاء کو پیار کرنے والوں پر الزام لگاتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس آیت کا دلیل لے کے آئے کہ قرآن فرماتا ہے جنہوں نے نفس سے ظلم کیا ہے اور وہ نبی کے بارگاہ میں آنا ہے۔
اور آپ اگر اس کے خلاف ہے آیت میں، آپ قرآن زیادہ سمجھتے ہیں، وہ آپ کا دعویٰ ہے، تو قرآن سے ہی آیت لے کر آنا، وہ نہیں تو اسی آیت کو دلیل اور تفسیر میں اور حدیث لے کر آنا، اسی کی تفسیر میں، کہیں ایک ٹکڑا اور لے کر مت آنا، اور یہ ان صاحب سے اللہ نے بولا آپ کی چپل کی بدی بھی گر جائے تو وہ آپ کسی سے مت مانگو، یہ ساری حدیثیں لے کر ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس کے معنی الگ ہوتا ہے، وہ معنی الگ ہے، وہ کیا معنی ہے، وہ الگ معنی ہے انشاءاللہ ہمارا مضمون ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ تفسیر ہے ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے کیا سمجھا، سارے مفسرین میں کیا سمجھا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور اس کے جواب میں انہوں نے اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ الآیہ، اور یہاں یرشد تعالی العصاۃ، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے گناہگاروں سے، والمذنبین، اہل عصیان سے، گناہگاروں سے، اذا وقع منہم الخطأ، سے خطا جائیں، گناہ جائیں، تو ان یأتوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو جانا، بارگاہ رسالت پر حاضر ہو جانا چاہیے، پھر کیا کریں، فیستغفر اللہ، بارگاہ میں وہ آپ کھڑے ہو کر وہاں استغفار کرے اللہ سے، یعنی نبی کو وسیلہ کر کے دعا کرے، پھر کیا کرے، انتہو، بارگاہ رسالت پر، اور وَيَسْأَلُوهُ، اور وہ نبی سے بھی طلب کرے، یستغفر لہم، نبی ان کے لیے استغفار کرنے کے لیے نبی سے بھی طلب کرے، فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر یہ گنہگار، ایسی لوگ اگر یہ کرتے تو تاب اللہ علیہم، اللہ ان پر ان کے توبہ قبول فرمائے گا، ورحمہم، اللہ انہیں رحم فرمائے گا، وغفر لہم، اللہ انہیں بخشش فرمائے گا۔ ابن کثیر فرماتا ہے، ابن کثیر کیا شرک کو بڑھاپا دیا، گنہگاروں حضور کے پاس جانا ہے، حضور فرماتا ہے، یہ آیت کا تفسیر میں حضور، یہ حضور کی وفات کے 700 سال بعد یہ بتاتے ہیں حضور کے پاس آنا ہے۔ کیا ابن کثیر نے شرک کیا؟ ابن کثیر ہی نہیں، امام نووی نے ایلاہ میں فرمایا، اتبی کی واقعے کے طور پر بھی بتایا، وفات کے بعد کی واقعہ، اور انہیں کئی علماءوں نے، درجنوں علماءوں نے اس میں حوالہ کیا، لیکن بات یہ نہیں، علماء ایک آدمی کو نہیں تھے، پورے معاشرے کے رہنما ہیں، امت ملت اسلام کا رہنما ہے علماء۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے تو وہ شرک نہیں لکھ سکتے، اس میں کروڑوں لوگ گمراہ ہوں گے۔ ابن تیمیہ آنے تک کسی ایک مسلمانوں کو بھی وسیلہ اور توسل اور استغاثے پر کسی کو بھی شک و شبہ نہیں تھا۔ کیا یہ 800 سالہ جو مسلمان جو رہے، ان کی جو فکر ہے، ان کے جو عقائد ہے، کیا یہ نادرست رہے؟ سب گمراہ تھے کہ یہ سب مشرکین تھے؟ جب یہ سب مشرکین ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لائے وہ قرآن اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لائے حدیث، پھر آپ کو کیا پتہ چلا یہ صحیح قرآن حدیث ہے؟ یہ بھی تو غلط ہے نا، انہوں نے تو دیا ہے 8 سالہ، سارے لوگ مشرک ہیں، پھر انہی کے قرآن تو آپ کے لیے قرآن ہو رہا ہے، انہی کی حدیث ہو رہا ہے، میں سر ان میں گڑبڑے کرے ہوں گے۔ جب اتنے مشرکین ہیں تو ان مشرکین کے ہاتھوں میں آئے ہوئے قرآن کا کیا دلیل ہے آپ کو؟ آپ نے 800 سال کے مسلمان کے ہسٹری کو تو آپ نے دبا لگایا، سب مشرک ہے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو پکارا، انہوں نے ولیوں کو پکارتے تھے، زیارت میں جاتے تھے، یہ سب باتیں کہا۔ تو پھر فرماتے، اس آگے بڑھتے ابن کثیر کیا فرماتے دیکھیں، وَلِهَذَا قَالَ، اس لیے اللہ نے فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تواب الرحیم، اللہ کو پاؤ گے، اللہ تواب رحیم کو پاؤ گے، حضور کا بارگاہ میں اپنے غلطیوں کو مانو، یہ اچھا ہے اور یہ کرنا ہے، یہ امام ابن کثیر فرما۔ اور پھر بتاتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ، ایک بڑی جماعت تو نے ذکر کیا، منہم الشیخ ابو النصر بن الصباغ، ابو النصر الصباغ بھی اپنے کتاب شامل الحکایہ المشہور عن العتبی، عتبی سے جو مشہور، عتبی نام ایک حکایت ہے، مشہور حکایت ہے، انہوں نے بھی لکھا، فرمایا وہ حکایت یوں ہے، کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر نشست تھا، بیٹھا ہوا تھا،
فجاء اعرابی نے کہا عرابی شخص آ گیا فقال وہ کہنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ سمیعت اللہ پھر وہ کہتے ہیں سمیعت اللہ یقول میں نے اللہ فرماتے وہ سنا وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جو نفس سے ظلم کرتا ہے آپ کا پاس آنا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول اللہ سے مانگو اور اللہ سے عذور بھی آپ کے لیے مانگے تو اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخشش کرنے والا پائیں گے رحم کرنے والا پائیں گے یہ میں نے پڑھا وَقَدْ جِئْتُكَ اے رسول اللہ وفات کے بعد کی بات ہے میں بارگاہ رسالت پہ آیا حاضری دے رہا ہوں میں آپ کے رولے پہ آیا ہوں مستغفرا لذنبی اور حضور میں اپنے غلطی کو معافی مانگتا ہوں آپ سے میں اپنے آپ سے معافی مانگتا ہوں مستشفین بک الی ربی آپ رب سے ہمارے لیے سفارش بھی کرے بخشش کرنے کو آپ ہمارے لیے ریکمنڈ کرے میں آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں پھر یہ پڑھنے لگے پھر انہوں نے یہ پڑھا یا خیر من دفنت بالقاء علومه فتاب من طيب نلقاه واللاقام نفس الفداء لقبر انت ساكنه في العفاف وفي الجود والکرم وہ کہنے لگے پڑھنے لگے کاش سرزمین میں سب سے معزز محترم معلم یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں یہاں کے پہاڑے یہاں کے علاقے سارے سرزمین جو ہے مبارک ہے آپ کا طیبہ سرزمین اور یہ سارے پہاڑ اور دیگر علاقے سب مبارک ہو چکے ہیں نفسی الفدا میں آپ پہ جو ہے میرے نفس کو میں فدا کرتا ہوں آپ کے قبر کے لیے میں فدا ہوں جہاں آپ سکون پذیر ہو اور آپ کے قبر کے یہاں عفاف ہے بخشش ہے جود ہے کرم ہے سب کچھ ہے میں اس لیے آیا ہوں وہ وہاں حضور علیہ السلام کو پکارتے ہوئے آواز دیتے پھر یہ عربی چلے جاتے یہ عربی چلے جاتے پھر فرماتے فغلبتنی عینی میری آنکھ لگ گئی میری ورأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں حضور علیہ السلام سے میری دیدار ہوئی فقال یا اوتبی حضور نے یہ اوتبی کو پکار کے کیا فرمایا دیکھو الحق العرابی وہ عرابی جو آئے تھے نا آپ کے سامنے یہ عرابی آئے تھے جب مجھے پکارتے رو رہا تھے معاف دے دو ان کے پاس چلے جاؤ اور فبشروا خوشخبری دے دو کیا خوشخبری دے دو ان اللہ قد غفر لہ اللہ انہیں بخشش دیا اگر یہ شرک ہوتا حضور خواب میں کیا فرمانا چاہیے خواب میں یہ فرمانا وہ شرک مشرک ارے موت کے بعد مجھے مت پکارنا حضور نے یہ نہیں فرمایا انہیں بشارت دے دو میں نے بخشش دے دیا اب آپ کو جواب یہ تو وفات کے یہ خواب ہے خواب تو ہے یہ ہم بھی کہہ رہے خواب ہے بات وہ نہیں ہے ان خواب کو مسلمان باتفاق سارے عالموں نے اچھا سمجھ کر لکھا ہے کیا ابن کثیر مشرک ہے امام نووی مشرک ہے ابن حجر الہیثمی مشرک ہے امام سبکی مشرک ہے اور انگنت علماء نے اس کو لکھا ہے تو بتائیں یہ سب مشرکین ہیں یہ سارے سلف الصالحین کے عقائد ہے اگر یہ شرک کا واقعہ ہے شرک کا واقعہ خواب میں بھی شرک ہے اور سامنے بھی شرک ہے شرک کوئی نہیں بڑھاتا ہے اس لیے واقعہ خواب ہے یا نہیں بات وہ نہیں ہے لیکن یہ واقعہ سارے علماء نے اسے توحید سمجھا نبی کو پکارنا شرک نہیں سمجھا سب نے اس کو دین سمجھا کیا ان علماء سے زیادہ دین سمجھ کر آئے عبد الوہاب النجدی اس لیے حضور علیہ السلام نے بشارت فرمایا تھا صحیح البخاری ہے نجد کے بارے میں دعا کر اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا یہ دعا کیا تو ان کے سامنے ایک نجد والے تھے نجد والوں نے کہا ہمارے نجد کو بھی دعا کرے اللہ کے رسول نے دعا پھر دہرایا اللہم بارک لنا فی یمننا
وشامنا، یمن اور شام کو دعا کیا، نجد کو اس بار بھی نہیں گیا۔ پھر فرمایا وہ بھی آیتلو قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کی سینگ اٹھے گا، شیطان کے سینگ وہاں سے نکلے گا، وہاں سے ایک ہی شیطان کا سینگ نکلا ہے، وہ عبد الوہاب النجدی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بشارت ہے۔ تو ہمارے یہ مضمون اگر شرک کو تھا بزرگان دین کو پکارنا، تو پھر یہ واقعہ ہمارے علماء نے سب نے لکھا ہے، ایک نے نہیں انگنت علماء نے لکھا۔ سب سے پہلے مشرک ابن کثیر، امام نووی، ابن حجر الہیثمی، امام سبکی، یہ سب لوگ مشرک ہیں۔ کہا دو مشرک ہے تو ٹھیک ہے، آپ مشرکی نسل آپ کو کرتے ہیں، اس لیے ہم بولتے ہیں آپ سارے مسلمان کو مشرک کرتے ہیں۔ کیوں؟ عبد الوہاب النجدی یہی سکھایا، یہ سب لوگ شرک کیا ہے، جو قبر کے پاس جو توسل اور استغاثہ جو بھی کرتے ہیں انہوں نے شرک کیا ہے، اس لیے کہا۔ اب ہمارے عالموں نے کیا لکھا، میں آپ کو یہ پڑھا دوں۔ یہ جو دعویٰ ہے ولیوں کو پکارنا شرک کس نے بولا؟ ابن تیمیہ نے۔ اس ابن تیمیہ کا کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، کتاب کا نام ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ کو آپ کو میں نے نام لیا تھا، ہجری 728 میں ہے ان کے جو وفات ہے۔ وہ ابن تیمیہ استغاثے کو ولیوں کے سامنے اور ان سے مانگنے کو، استغاثہ کرنے کو منع کرتے ہیں کئی جگہ میں۔ ایک جگہ میں بتاتا ہوں، اور وَمَن تَعَمَّلَ کُتُبَ الْآثَار، حدیث کی کتاب ہے، کوئی سوچے گا، وَحَرَفَ عَلَى السَّلَفِ، سلف کے حال سمجھے گا، تَيَقَّنَ قَطْعًا، انہیں یقین یہ معلوم ہوگا، أَنَّ الْقَوْمَ مَا كَانُوا يَسْتَغِيثُونَ عِنْدَ الْقُبُورِ، اور جو قوم ہے علماء اور مومنین وہ قبر کے پاس استغاثہ نہیں کرتے تھے، یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ اور ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں وَلَا يَتَحَرَّوْنَ الدُّعَاءَ عِنْدَهَا، قبر کے پاس وہ لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، اور اصلاً بالکل نہیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بل كانوا ينهون عن ذلك من يفعلوا، بلکہ ایسا کرنے والے کو منع کرتے ہیں، اس سب کو منع کرتے ہیں، من يفعلوا من جهالهم، یہ کہتے ہیں انہی کی کتاب میں۔ اب عجیب بات یہ نہیں، ان کی خود کی کتاب میں اس کا ہی خلاف ہے، انہی کی کتاب میں یہ پیج نمبر جو میں پڑھا ہے، یہ پیج نمبر 289 ہے، یعنی میں لکھا ہے۔ اب آگے دیکھو یہ ساری باتیں وہ خود کہتے ہیں ولیوں کے پاس جانے کے بارے میں، اسی واقعوں کو لکھ کے وہ کہتے ہیں، دیکھو وہ کذالک ایضا، وہ مانتے ہیں اور کرامتیں بتاتے ہو، بہت سارے علماء کی کرامتیں، یہ اسی کتاب کی بات ہے، کوئی اور کتاب میں نہیں۔ اسی کتاب میں 4 پیج آگے بڑھ گئے تو یہ سب بھول چکے، کیا انہوں نے کہا، بولتے بہت سارے قبر دیکھو، ان سعید بن المسیب کان یسمع الاذان من القبر لیالی الحرا، واقعی عرت کا زمانے میں قبر سے اذان کی آواز سنا کرتے تھے سعید بن مسیب، ونحو ذلک واقعہ ہے، اور وَهَذَا كُلُّهُ، یہ سب کہتے تو پھر کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ حَقٌ، یہ سب باتیں درست ہے، لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، یہ اس میں سے نہیں ہے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہو کس میں سے نہیں ہے؟ ہمیں بتا دیں، پہلے بولا ولیوں کے پاس کوئی مانگتے نہیں، تو یہ سب بتاتے ہیں، پھر اور وَالْأَمْرُ أَجَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْظَمُ، یہ بات اس سے بھی صاف ہے اور اعظم ہے۔ وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا يُرْوَى، یہ بھی روایت کیا جا رہا ہے، ان رجلا جاء الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشکا الى الجذب، سوکے کے بارے میں حضور سے شکایت کرا، بارگاہ رسالت قبر پہ روضے پر آ کے، عامر رمادت سال میں، فرآہ وہو یامرہ، انہوں نے دیکھا خواب میں حضور کو، حضور حکم دیتے ہیں جاتی عمر بن خطاب کا پاس چلے جانا، فیامرہ حکم دیتے ہیں یخرج نکل جانا، فیستسقی بالناس لوگوں کے لیے پانی طلب کرنا، پھر فإن ھذا، یہ سب بتاتے بولے یہ ہمارے باب میں نہیں، پہلے منع کرنے کو انہوں نے باب بولے استغاثہ جائز نہیں ہے، بتاتے دلیل جب سامنے آتے بولے اسی میں سے نہیں ہے، اسی میں سے کسی میں سے نہیں ہے، آپ بول رہے استغاثہ مانے ایسا تو اب حضور کے بارگاہ میں دعا کرتے اور بارشیں ملتے، حضور حکم دیتے، آپ یہ واقعے کوئی اس کرتے بولتے اسی میں سے نہیں کسی میں سے نہیں ہے، پھر یہ کرتے ہیں کذالک سوال بعضهم للنبی، اسی طرح نبی کے ساتھ کچھ لوگوں نے سوال کیا، اور غیری یا ولیوں کے ساتھ سوال کیا، من امتی، اپنے امتوں میں سے، اپنے حاجت کو اور مانگتے ہیں، فتقضی لہ،
वलियों से और नबियों से हाजत मांगने में मौत के बाद हाजत पूरा भी हो जा रहा है। फ़इन्न हाज़ा क़द वक़ा कसीरन, इस तरह की तो बात बहुत हो चुका है। यही कहते हैं वलियों से भी वफात के बाद नबी से भी मांगे वो बहुत वाक़े आए और उनकी हाजत पूरी भी हो रही है। ये उन्हीं में से नहीं, वलैसा हुआ मिम्मा नहनु फ़ीह, ये उन्हीं में से नहीं है। बार बार कह रहे उन्हीं में से नहीं, उन्हीं में से नहीं है। तो उन्हीं में से है, नत्ते भी तो कहना पड़ रहा है, उन्हें लग रहा है उन्हीं में से है, हम कह तो रहे हैं उन्हीं में से है। फिर आगे भी लिखा है देखो, वअलैका अन तअलमा, फिर वो एक बात कहते क्या है, आपके समझना पड़ेगा, अन्न इजाबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ गैरिही, हुजूर की इजाबत, दीगर की जो इजाबत लियाउलाई साइलिन, ये जो कब्र के पास मांग रहे हैं ना, रौले के पास मांग रहे हैं, इन्हें क्यों इजाबत दे रहे हैं नबी और वली, बताया तुम्हें? लैसा मिम्मा यदुल्लु अला इस्तिबाब सुवाली, इसका मतलब ये नहीं वहाँ जाकर आप सवाल करें, और वो जवाब तो दे ही रहे हैं जवाब तो दे रहे हैं, आप मांगना मत जाना, जवाब तो दे रहे हैं, मांगना मत जाना। फ़इन्नहु वल काइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही तो खुद फरमाया, फ़इन्न अहदकुम लयसअलुनी अल-मसअला, कोई मुझसे मांगने आते हैं फ़उती, मैं देता हूँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ, मेरे पास आएगा मैं दूंगा, जिंदगी में आओ तो भी दूंगा, वफात के बाद भी। इब्न तैमिया बता रहे, कह रहे हैं मेरे पास आने वाले को मैं दूंगा, इसलिए दे रहे हैं नबी। फिर ये सब बातें इब्न तैमिया अपनी किताब में ही लिखते हैं और खुद वो कहते भी हैं, और इस्तिग़ासा माने फिर वो ये भी कह रहे हैं सब बात हक है, ये सारी बातें हक है, वो सारी बातें हक है, वो खुद मानते हैं। इब्न तैमिया ने मना भी किया, वही इब्न तैमिया ने बोला ऐसे होता है, नबियों के पास आता भी है, जवाब देते भी इसलिए दे रहे हैं कि वो बुरा हो जाए, एक जगह में कह रहे हैं उनके ईमान ख़राब ना हो जाए, इसलिए दे रहा है, उनके ईमान ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं उसको हाजत हुजूर पूरा करते हैं, उनसे उनके क्यों पूरा करते हैं। और वाक्सर वाउलाई साइलिन अलमुलिहीना, जो कब्र के पास या रौदे के पास डटे रहे लोग, जो अक्सर लिमाउम फी मिनल हाली, और उनका जो हाल है, लौलम युजाबू, अगर इन्हें जवाब नहीं देंगे तो लिल्तिराब ईमानी, वो इनके ईमान गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हुजूर दे रहे हैं। कमान नसाइलिन लौ फिल हयात, हुजूर का हयात में भी देते थे तो हुजूर दिया करते थे, क्योंकि इनके ईमान खराब ना हो जाए। हम कब मना कर रहे, ईमान खराब हो जाने को दे दे, ना हो जाने को दे दो, मिलता है नहीं मिलता है जवाब, मिलता तो है, आपने माना, आपके लीडर ने माना सबसे पहले, जो इस्तिग़ासा मना करा वही कह रहे हैं, इसलिए दे रहे हुजूर क्योंकि इनके ईमान खराब होने का डर है। ये वजह है इब्न तैमिया, ये इब्न तैमिया के ये दावा, ये इस्लाम में बिल्कुल जदीद है, ये दावा किसी ने नहीं किया मुसलमानों में। ये इब्न तैमिया का जो ज़माने वाले, ये इमाम अबुल हसन तकीउद्दीन सुबकी की किताब है शिफाउ सकाम फी ज़ियारत खैरुल अनाम, इस किताब का नाम। ये हिजरा 752 में वफ़ात है, इनके ही हम ज़माने वाले हैं। वो लिखते हैं एक बाब, इन्हीं की रद्द लिखा है, पूरी किताब लिखी इन्हीं की रद्द में, और कई किताब है, एक किताब ये है, इनके जो दावा है बातिला है, किसी ने नहीं कहा, उसका रद्द में लिखा है। वो लिखते हैं एलम अन्नहु यजूज़ु व यहसुनु तवस्सुल वल इस्तिग़ासा, ये बात आप अच्छी तरह समझना चाहिए, समझदार हो जाओ कि इस्तिग़ासा और तवस्सुल ये दोनों, बल्कि व तशफ़्फ़ु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी को सिफारिश बनाना भी जायज़ है, बल्कि अच्छा है, बल्कि अच्छा है। इला रब्बी सुब्हानहु व तआला, बारगाह इलाही पर हुजूर को सिफारिश बनाना, हुजूर से इस्तिग़ासा मांगना, हुजूर से तवस्सुल करने सब बेहतर है। व जवाज़ु ज़ालिका व हुस्नुहु, ये बढ़िया है और ये अच्छा है, और ये जो है मिनल उमूरिल मालूमा, ये मशहूर व मारूफ वाली बात है, मशहूर लिकुल्लि ज़ी दीन, हर दीन वालों को ये पता है, बाखबर है कि इस्तिग़ासा और बारगाह रिसालत, तवस्सुल करना, तशफ़्फ़ु करना, ये सबको पता है, कोई एक आदमी को भी छुपा नहीं ये बात है। कौन बोल रहे हैं? उन्हीं की हम ज़माने की बात, अब की नहीं, अभी कोई मौलाना बता रहे हैं,
اسی ابن تیمیہ سب سے پہلے اس انکار جنہوں نے کرا اس ابن تیمیہ، ان کے انکار بات میں نے اقتضاء الصراط المستقیم میں پڑھا، اور ان کے رد میں لکھے کتاب میں انہی کی زمانے کے اہل سنت کے بہت ہی جید امام ہیں، بہت سارے کتابیں انہوں نے لکھی، بہت فنونات لکھی، بڑے جید جلیل القدر امام ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ بات ہے اور فرماتے ہیں یہ سارے سب کو بتائے المعروفہ، یہ مشہور کام ہے، من فعل الانبیاء والمرسلین، انبیاء مرسلین کے کام ہے، وسیر سلف صالحین، سلف صالحین کا بھی راستہ، یہ لوگ بھی یہی کرتے رہے، والعلماء، عالم لوگ بھی، عوام لوگ بھی، من المسلمین، سارے مسلمانوں میں یہ لگاتار کرتے رہتے تھے کام، یہ اچھا ہے، یہ جائز ہے، یہ دین میں سب دین والوں کو مشہور و معروف ہے، دلیل کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، لیکن دلیل تو بتے رہا الگ بات ہے، لیکن اس لیے دلیل تو ہمیں نہ ہی قرآن ضرورت ہے نہ ہی حدیث ضرورت ہے، مسلمان علماء ہی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا آپ سے بولا تھا ہمارا سب سے بڑا دلیل علماء دین ہے، علماء دین ہے سب سے بڑا دلیل، انہوں نے بھی یہی کہا اے مشہور ہے معروف ہے، اس کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ، کوئی بھی دیندار آدمی اس کو خلاف کبھی نہیں بولے، انکار نہیں کیا۔ وَلَا سُمِيَ بِهِ فِي زَمَنٍ مِّنَ الْأَزْمَانِ، کسی بھی اسلامی زمانے میں کبھی بھی نہیں سنا استغاثہ کو خلاف کوئی ایک عالم اگر بولا ہو، ابن تیمیہ کے علاوہ بولا ہو، فرماتے ہیں حتیٰ جاء ابن تیمیہ، جب تک ابن تیمیہ آیا تب تلک ایک عالم نے بھی اور اس کا بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کیا غلط ہے، فقط ابن تیمیہ بھی جو آئے وہی کہنے لگے قرآن آیت، ان کے قرآن حدیث کی آیت کی دم ابھی دکھائے ان کی کتاب میں، کیا دم ہے؟ ایک طرف بول لیں ناجائز، ایک طرف وہی بول لیں یہ وہ نہیں ہے، یہ ان کا دم ہے، ان کی دلیل ایک نہیں، ایسا آپ کو درجنوں مقام ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ طول پکڑے گا، بس میں ختم کرتا ہوں، یہی بات ہے وہیں ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حتیٰ جاء ابن تیمیہ آ گیا فتکلم فی ذلک بکلام یلتبس فیہ علی الضعفاء والاغمار، بالکل کمزور ذہن والے، بالکل کمزور طبقے کے لوگوں میں اور ان کا دماغ خراب کرنے والی بات اور انہیں جو ہے انہیں نہ سمجھ والی کچھ باتیں یہ بولنے لگے، جیسے وہ اتدوہم بولتے ہیں لا اسمعوا دعاءکم، اور انہیں بلا اس طرح کی آیتیں اس کی بظاہر جو ہے دکھاتے ہیں اور اندرونی صحیح آیت کا سبب نزول چھپا لیتے ہیں، سب چھپا کے ان آیت کے ٹکڑے لے کے کام چلانے کے طریقے انہوں نے ہی سکھایا۔ تو فرمایا انہوں نے کمزور طبقے کے لوگوں کا ذہن میں تشویش کرنے والی حرکتیں شروع کر دیا، وابتدع، وہ مبتدی بن گیا، ما لم یسبق الیہ احد، کسی نے بھی ایسی جرات نہیں دکھائی یہ جو بدعت کرنے پہ، تم فی سائر الاعصار، کسی بھی زمان میں، اور یہ انہوں نے لکھا، تمام ائمہ حضرات نے اسے مذمت کیا ہے۔ اب یہ ہے اللہ کا ولیوں کو کوئی دشمنی کرے گا، اللہ کا ولی سے کوئی دشمنی کرے گا اسے خدا لڑائی کرے گا، اسے لڑنے کی ڈیٹ اللہ لگائے گا۔ تو اس لیے جو اللہ کے بندے اللہ کا ولی کے پاس اگر چلے جاتے ہیں، انہیں عزت کرتے ہیں، تحفے تحائف کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں قرآن پڑھتے ہیں، ان کے نام میں کچھ بانٹتے ہیں اور ان کے عرس کرتے ہیں، ان کے میلاد کرتے ہیں، اگر کوئی انکار کرتا ہے، یہ سب بزرگان دین کو، اللہ کے ولیوں کو توہین کرنے والے اور اللہ کے ولی کا دشمن ہے، ان سے اللہ لڑے گا۔ اس لیے آج تلک انہیں کوئی بھی دلیل نہ قرآن میں نہ حدیث میں اللہ کے ولیوں کو بلانا، اللہ کے نبیوں کو پکارنا شرک ہے، کوئی ایک آیت ایک حدیث نہیں بتا سکتا ہے۔ اللہ کا ولی کتنی آیت ہے اللہ نے نزول کر دیا، اس آیتوں میں ایک آیت بولتے اللہ کے کسی بھی نبی کو پکارنا نہیں چاہیے، اگر ان سے مدد مانگے گا کوئی مسلم، مشرک نہیں، مشرکوں نے نبی کو بھی پوجا کرا، مشرکوں نے نبی کو بھی، عیسیٰ کو بھی پوجا کرا، عزیر کو بھی پوجا کرا، وہ قرآن میں وہ پوجا ہی کرتے تھے اپنے بدھ بنا کے، یہ باتیں وہ کہیں گے۔ یہ چھوڑ کر کسی نبی کو ایک مومن اگر ان سے مدد مانگتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، ولی سے استغاثہ کرتا ہے، اسے شرک ثابت کرنے کو ایک آیت کبھی آج تک نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا، نہ کبھی کوئی ایک آیت ولیوں سے مانگنے کے بارے میں
بلکہ آیت ابھی آپ نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا، نبی کے خود کا جو فرمان ہے، علماء نے اتفاق فرمایا، بتاؤ بشارت دے دو میں معاف کر دیا ہے، حضور نے استغاثے کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ یہ ہے حقیقت، تو اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔